بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی ناصر شفیع صاحب نے پوچھا ہے کہ نکاح کے بعد جو برادری میں چوتھی چالے کی رسم ہوتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چوتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد جب ایک دو دن شوہر کے ہاں لڑکی رہ لیتی ہے تو ولیمے کے موقع پر عام طور طریقے سے، یا ورنہ تو جو ہے ایک دن آگے پیچھے لڑکی کے گھر والے آتے ہیں اور ایک اچھی بڑی تعداد میں آتے ہیں، بعض دفعہ بسیں لے کر آتے ہیں، بارات پوری ہوتی ہے اور پھر وہ آتے ہیں دولہا کے گھر اور وہاں اپنی دعوتیں کھاتے ہیں اور پھر لڑکی کو اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں۔ پھر چند دن کے بعد اسے چوتھی کہتے ہیں۔ چند دن کے بعد پھر لڑکا جاتا ہے تو لڑکا بھی کچھ مہمانوں کو لے کے جاتا ہے ساتھ میں، وہ بھی ایک لمبی چوڑی دعوت یا چھوٹی موٹی دعوت کہہ لیجئے، کچھ نہ کچھ بہرحال اس میں بھی جو ہے دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکا جاتا ہے تو پھر لڑکی کو رخصت کرا کے دوبارہ لاتا ہے، تو یہ جو چوتھی چالہ کہتے ہیں، اسے چوتھی اسے چالہ کہتے ہیں۔ جب لڑکا جاتا ہے دوبارہ لینے کے لیے اس موقع پر جو دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت نے تو کسی قسم کے رواج کا پابند نہیں بنایا ہے، بلکہ جب نکاح ہو گیا، لڑکی رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر آ گئی، تو اب شریعت نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ شوہر کی اجازت و مرضی کے بغیر لڑکی کے والدین بھی لڑکی کو شوہر کے گھر سے نہیں لے جا سکتے۔ لیکن رسوم و رواج کی پابندی نے ایسا جکڑ دیا ہے کہ شوہر کی بالکل نہیں چلتی۔ شوہر چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک دو دن میں ہی جو ہے لڑکی دوبارہ اپنے گھر چلی جائے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ ابھی ہمارے پاس رہے، لیکن رسومات کے چکر میں زوجین کے جذبات کا خون کر دیا جاتا ہے۔ برادری کے لوگ دعوتیں اڑاتے ہیں اور زوجین بیٹھے کوڑتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے لینے والے کم بخت آ گئے، ابھی سے لے جا رہے ہیں۔ سعودیہ میں ایسا مزاج نہیں ہے، وہاں جو ہے شوہر ہی سے بیوی کہتی ہے کہ چلیں ہم اپنے والدین کے گھر ہو جائیں، تو وہ اجازت جاتا ہے، خود بھی لے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ فطری طریقہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ساس سسر کے گھر، سسر میں اس کے میکے میں جائے اور لے کر آ جائے۔ اب اس میں دونوں طرف سے جو دعوتوں کا چکر ہے، ادھر چوتھی کے نام پہ دعوت ہو رہی ہے، ادھر چالے کے نام پہ دعوت ہو رہی ہے، یہ ایسی رسمیں ہیں، فضول خرچیاں بھی ہیں، خام خواہ کی رسمیں۔ اس میں جو ہے شوہر میاں بیوی کے جذبات کے خلاف ہے یہ رسمیں، اور اس میں جو ہے بعض دفعہ نا اتفاقیاں تک ہو جاتی ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ تم ایک دن میں آ جانا، اب والدین بھیجتے نہیں ہیں، وہ بیوی کو قصوروار سمجھتا ہے، اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کا حق نکاح کے بعد والدین سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب تک لڑکی کا نکاح نہیں ہوا تھا تو باپ کا حق لڑکی پر زیادہ تھا، یعنی باپ کا کہنا ماننا لڑکی پر ذمہ داری تھی۔ شادی ہو جانے کے بعد شوہر کا کہنا ماننا یہ اب بیوی کی لڑکی کی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ باپ کچھ کہہ رہے ہیں، شوہر کچھ کہہ رہا ہے، تو لڑکی کی ذمہ داری کہ شوہر کا کہنا مانے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نکاح کے بعد شوہر سے پوچھ پاچھ کر سارا کام کرنا چاہیے کہ کب بلا لے لڑکی کے والدین کو لینے کے لیے، یا یہ تم ہی چھوڑاؤ، اس طرح اس سے خود پوچھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے لڑکا لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس پہ پابند نہیں لگانا چاہیے کہ یہ لڑکا اتنے دن بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، بلکہ شوہر کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ بھائی جب آپ کی مرضی ہو آپ آ کر لے لیں۔ عام طریقے پر گھروں میں نا اتفاقیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ آنے جانے میں یہ لڑکی کے والدین اور والدین والد تو کم ماں زیادہ، یہ اس میں جو ہے روڑے اٹکاتی ہیں کہ ابھی آئی تھی ابھی نہیں جائے گی، اور جو ہے پھر فوراً بلا لیتی ہیں شوہر کی مرضی کے بغیر بلانا۔ یہ شوہر کی مرضی کے بغیر بلانا اور شوہر کی مرضی کے بغیر گھر میں روکنا یہ بہت بڑے فتنے کا دروازہ ہے۔ پورے اختیار جب شریعت نے شوہر کو دے دیا تو شوہر کی اجازت سے ہی سارے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں رسوم اور جو ہے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہمیں اپنے زوجین کے گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چوتھی چالہ جو ہو رہا ہے یہ غیر اسلامی چیز ہے، اور ہمیں اس طرح میں دعوتوں کا جو ہے کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کر رہا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کو اللہ نے خوب گنجائش دی ہے، رسم کی پابندی کے بغیر کبھی کبھار مہمانوں کو بلا لیا جائے تو ایسا ناجائز حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ شریعت کے خلاف اور کوئی دین سمجھ کے تو کیا نہیں جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ رسم ایسی ہے کہ اس کو ہمارے سماج میں ختم کرنا چاہیے۔ چوتھی کی رسم، چالے کی رسم، اور شوہر کی اجازت سے ہی سارے کام کرنا چاہیے نکاح کے بعد۔